بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ غیبی مدد کے منتظر۔ غیبی مدد نہ اسپین آئی، نہ خلافت عثمانیہ کو بچانے کے لیے آئی، نہ اسرائیل کا قیام روکنے کے لیے آئی، نہ بابری مسجد کے وقت آئی، نہ عراق اور شام کے وقت آئی، نہ میانمار کے وقت آئی، نہ گجرات کے وقت آئی، نہ کشمیر کے لیے آئی۔ پھر بھی گھروں اور مسجدوں میں بیٹھ کر غیبی مدد کی صدا۔ غیبی مدد جنگ بدر میں آئی، جب 1000 کے مقابلے میں 313 میدان جنگ میں اترے۔ غیبی مدد جنگ خندق میں آئی، جب اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پیٹ پر 2 پتھر باندھے اور خود خندق کھودی اور میدان جنگ میں اترے۔ غیبی مدد افغانستان میں آئی، جب بھوکے پیاسے مسلمان بے سر و سامانی کے عالم میں جنگ میدان میں اترے۔ دنیا کا قیمتی لباس پہن کر، مال و زر جمع کر کے، لگژری ایئر کنڈیشنر گاڑیوں میں بیٹھ کر، جھک کر لوگوں کے ہاتھ چومنے کی خواہش لے کر، لوگوں کی واہ واہ کی ہنکار کی خواہشات لیے مسجدوں کے ممبروں پر بیٹھ کر بددعائیں کر کے غیبی مدد کے منتظر۔ طاغوت کے نظام پر راضی اور پھر غیبی مدد کے منتظر۔ اللہ کی زمین پر اللہ اور اس کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نفاذ کی جدوجہد کے بجائے صرف نعت خوانی اور محفل میلاد تسبیح کے دانوں کو 10 لاکھ 20 لاکھ گما کر غیبی مدد کے منتظر۔ آفاقی دین کو چند جزائے عبادت میں محصور و مقید کر کے غیبی مدد کے منتظر۔ مسلمانوں کو مجاہد کے بجائے مجاور بنا دینے کے بعد غیبی مدد کے منتظر۔ جہاد فی سبیل اللہ اور جذبہ شہادت سے دور رکھ کر مسلمانوں پر ہونے والے ظلم و جبر اور مصائب و مشکلات دیکھ کر اللہ دشمن کو غرق کر دے، اللہ دشمن کو تباہ و برباد کر دے۔ یا اللہ مظلوموں کی مدد فرما، یا اللہ دشمنوں کو ہدایت عطا فرما، اور اگر ان کے نصیب میں ہدایت نہیں تو انہیں غرق کر دے۔ جیسی بد دعاؤں پر اتفاق کر کے سکوت اختیار کر لینے اور سکون سے نوالا حلق سے نیچے اتار کر پیٹ بھر کر گہری نیند سونے والے غیبی مدد کے منتظر۔ یعنی سب کچھ اللہ کے ذمے لگا کر اور خود کنارہ کشی اختیار کر کے غیبی مدد کے منتظر۔ یعنی جنگ میں اترنے سے ڈرتے اور کتراتے ہوئے آسمانوں سے فرشتوں کے نازل ہو کر مسلمانوں کی غیبی مدد کے منتظر۔ کیا نعوذ باللہ اللہ اور اس کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ڈرامے کرتے تھے؟ استغفر اللہ، نعوذ باللہ۔ اتنی جرت تو شیطان میں بھی نہ تھی اور نہ ہے۔ سنت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو ہمیں بتاتی ہے، پہلے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے میدانی جنگ سجایا اور بعد میں اللہ کی غیبی مدد کے لیے دعا کے لیے ہاتھ بلند فرمائے۔ جب آج جہاد صرف بد دعا کی دعا ہے اور نہ دعا سے پہلے اور نہ دعا کے بعد کوئی عملی اقدام و جد و جہد، ایسی صورت میں صرف اللہ کی پکڑ اور عذاب ہی آتا ہے، نہ کہ کوئی غیبی مدد۔